قالت یا ایھا الملا افتونی فی امری، ملکہ نے کہا قوم کے سرداروں، جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس میں مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرنے والی، حتی تشہدون، جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید، تو انہوں نے کہا ہم طاقتور بھی ہیں اور زبردست جنگی صلاحیت والے بھی۔ والامر الیک، فیصلے کا اختیار تو آپ ہی کے پاس ہے۔ فانظری، آپ دیکھ لیجئے، ماذا تأمرین، آپ کیا رائے دیتی ہیں، کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، قالت، وہ بولی یعنی ملکہ بولی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں، کسی آبادی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، تو میں ان کی طرف ایک تحفہ بیچتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ، پھر دیکھوں گی، یہ بھیج کر دیکھوں گی، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، تو جب وہ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، قال اتمدوننی بمال، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، البتہ تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے تحفے پر خوش ہو رہے ہو۔ ارجع الیہم، تم لوٹ جاؤ ان کی طرف، واپس جاؤ ان کی طرف۔ فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، تو ہم ان پر ایسے لشکروں سے حملہ آور ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ماتحت بند کر رہیں گے، خوار ہوں گے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها، سلیمان علیہ السلام نے پھر اپنے دربار میں کہا، یا ایھا الملأ، اے درباریو، ایکم یأتینی بعرشها، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے گا، قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ پہنچیں۔ قال عفریت من الجن، تو جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، ایک قوی ہیکل جن نے کہا، انا آتی کبھی، میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ علیہ السلام اپنی اس مجلس سے اٹھیں۔ وانی علیہ لقوی امین، اور میں یقیناً اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، لیکن وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، ان آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، پھر جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، تو فرمایا، عرض کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ومن شکر، اور یہ حقیقت ہے کہ جو کوئی شکر کرتا ہے، فإنما یشکر لنفسی، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جس کسی نے بھی ناشکری کی، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب، میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم ذات ہے۔ قال نکروا لها عرشها، حضرت سلیمان علیہ السلام نے قال فرمایا، نکروا لها عرشها، یعنی اپنے خدام سے کہا اس ملکہ کے تخت کی حایت بدل دو، اس کو اجنبی سا بنا دو، اس کے لیے، اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، یعنی اسے دیکھ کر پہچان نہ سکے۔ ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم دیکھیں کہ وہ پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے۔ فلما جاءت، پھر جب وہ آئی، قیل اہکذا عرشک،
تو اسے پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہو، کہنے لگی ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا ہے۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم اسلام لا چکے ہیں، ہم سر تسلیم خم کر چکے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کو روک رکھا، ما كانت تعبد من دون اللہ، اور اب تک اس کو ایمان لانے سے روک رکھا تھا اس چیز نے کہ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی۔ انہا کانت من قوم کافرین، اور ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ وصدہ قیل لها ادخل الصرح، اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته حسبته لجا، جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا۔ وکشفت عن ساقیہا، اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ایسا محل ہے جو مرصع ہے شیشوں سے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، تو اس نے کہا اے میرے پروردگار یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ واسلمت مع سلیمان، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اسلام قبول کرتی ہوں، میں نے اطاعت اختیار کی، للہ اللہ کی، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی اطاعت اختیار کی، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا تھا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو، یعنی یہ پیغام تھا ان کا اپنی قوم کو کہ تم لوگ اللہ کی بندگی کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اس پر وہ لوگ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں تم کیوں جلدی مچاتے ہو برائی کے لیے بھلائی سے پہلے۔ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم لوگ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، انہوں نے کہا ہم تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیتے ہیں، ہم نے تو بہت برا شگون لیا ہے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ، صالح علیہ السلام نے کہا تمہارا شگون تو اللہ کے قبضے میں ہے، یعنی یہ جو نحوست کے الزام لگا رہے ہو یہ معاملہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، البتہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے، تم لوگ وہ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے۔ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور وہ اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یعنی اللہ کی قسم کھا کر کہا، لَنُبَيِّتَنَّهُ، یعنی ایک دوسرے سے کہا کہ تم سب اللہ کی قسم کھاؤ اور معاہدہ کرو، لَنُبَيِّتَنَّهُ، کہ ہم لازماً رات کو حملہ کریں گے، وَأَهْلَهُ، اس پر اور اس کے گھر والوں پر، لَنُبَيِّتَنَّهُ، ہم رات کو اس پر حملہ کریں گے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں پر، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، اور پھر ہم اس کے وارث سے کہہ دیں گے، مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے قتل کے وقت موجود ہی نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے ایک چال چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، پتہ بھی نہ لگ سکا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، تو دیکھ لو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِمْ، کہ ان کی اس چال کا انجام کیا ہوا۔ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، یہی نا کہ ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر ڈالا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، تو یہ ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہوئے ہیں، بِمَا ظَلَمُوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا،
اتأتون الفاحشہ، کیا تم فحش کام کرتے ہو، وانتم تبصرون، اور تم دیکھتے بھی ہو، اِنکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کیا تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کی حالت میں عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا کیا جواب تھا اس کے بعد، اللہ مگر یہ ان قالوا، انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، تو ہم نے نجات دی اس علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں یعنی لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو، سوائے امرأتہ اس کی بیوی کے، قدرناہا من الغابرین، جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر برسات کی، ان پر ہم نے بارش برسائی، زبردست بارش برسائی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت ہی بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسائی گئی جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ علیہ السلام کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جس کو اس نے چن لیا ہے، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ خدائی میں شریک بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، توحید کا علم بردار بنائے، توحید پر قائم رکھے اور قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔